بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آپ اب تک تو 53 لیکچرز سن چکے کہ جس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور 1258 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے دیکھیے تو وہاں تک کی ہسٹری ہم پڑھ چکے۔ ہمارا ٹاپک مین فوکس تو امت مسلمہ کی دعوتی، علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ اور مختلف پہلوؤں سے ہم نے چلتے ہم نے اسٹڈی کی تھی۔ اب ہم اگلے اسٹیپ پہ ہم آ گئے۔ یہ میری بک ہے IH05 تہذیبی جمود اور زوال کا دور۔ اب ہم اس ہسٹری پہ آئے کہ اب ہمارے اندر کیا ایک ایشو آئے کہ جس پہ رزلٹ آیا تو اس رزلٹ میں پھر امپروومنٹ کی حالت پھر بھی ہو گئی، تو اس میں کیا معاملہ ہوا، یہ اب ہمارا ٹاپک ہے۔ تو آج یہ جو پہلا لیکچر ہے اس میں ہم ایک عمومی جائزہ یہ اس لیکچر میں کر لیتے ہیں کہ ایک اوور ویو آ جائے سامنے، تاکہ اگلی پھر اس پیریڈ جو 1258 ٹو 1924 کے زمانے میں کیا ہوا، ایک نظر یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں ہم کیا کیا اسٹڈی کریں گے۔ پہلے تو وہ عروج کا تو آپ پڑھ چکے، بس ایک اوور ویو ہے صرف تاکہ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ تھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا پیریڈ تھا جو بہت شاندار رہا۔ یہ پہلی ہجری سے لے کے 60 ہجری دیکھ لیں۔ اس کے بعد پھر بادشاہت آئی، بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں آئیں، تو یہ 60 ہجری ٹو 656 ہجری ہے کہ جس میں ایک پازیٹیو سائڈ پہ یہ آیا کہ علوم ہم نے بہت کچھ سیکھے، لیکن نیگیٹو ایفیکٹ کیا ہے کہ ہم میں بہت سارے فرقے بنے، الگ الگ ہوئے، حکومتیں الگ الگ بن گئیں، اور پھر جمود بھی آیا ہمارے ہاں کہ ہمیں علم کا اور جو اصل کام کا علم ہے، ایک تو دین اور دوسرا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کو کوئی ہمارے ایک خاص اہمیت نہیں رہی، اور پھر ایٹ دا ریزلٹ ہم پھر جمود میں آئے اور پھر اس کے بعد تباہی آنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ آپ پڑھ چکے کہ اس وقت پھر پہلا تو ایک یلغار آئی تھی منگول سے، تو انہوں نے کیا تباہی کر دی تھی کہ ترکمانستان، تاجکستان اور ایران، عراق، سیریا سب تک تباہی کر بیٹھے تھے۔ تو یہ اب ہمارا زوال کا پیریڈ ہے۔ تو اب ہم اسپیشلی یہ دیکھیں گے، ایک تو ہم الگ الگ لوکیشنز کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے۔ ایک تو عالم اسلام کا مشرقی اور وسطی حصہ، اسی کو منگول حملوں نے آیا تھا اور پھر مغل سلطنتیں بنی تھیں۔ یہاں کیا ہوا، یہ جان بوجھ کے میں برین سٹارمنگ کے طور پہ کوشچن کی شکل میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم اسے پوری ڈیپتھ سے آپ بھی سوچ لیں اور ہم بھی اس میں عرض کر دیں، پھر آپ کریٹیکلی اس کو خود آپ انالیسس کر کے دیکھ سکیں گے۔ ایک ایریا الگ ہے ہندوستان اور ترکی، انڈیا اور ترکی، یہ دونوں میں ہماری پھر دوبارہ سپر پاورز بن گئی تھی، ان کی اسٹڈی ہم کریں گے۔ پھر مصر اور شمالی افریقہ میں کیا حالت رہی ہے، اور اسپین میں ہمارا کیا حال رہا ہے اس پیریڈ میں، کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے 1258 ٹو 1924 عیسوی کیلنڈر میں۔ اگر ہجری کیلنڈر میں آپ دیکھ رہے ہیں تو 656 ٹو 1342 ہجری۔ اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ علمی اور فکری جمود میں کیا حالت رہی ہماری۔ شدید جھٹکا ہوا تھا ہمیں، اور ایک طرح کے ایک سائیکولوجیکلی ٹراما تھا ہم پہ۔ یعنی معاملہ کیا تھا کہ مسلمان پھر بھی اسٹل دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھے، لیکن پھر ایسا جھٹکا آیا کہ وہ ایک دم گر کے اب جناب وہ دنیا کی مغلوبیت کی حالت میں آ گئے تھے۔ تو یہ پیریڈ ہے 1258 ٹو 1750 میں۔ اسی پیریڈ میں ہم نے ریکوری کا پروسیس کیا، اور یہی اصل پڑھنے کی چیز ہے کہ پرانے علم کو دوبارہ یاد کرنے کا ایک پروسیس ہمارے یہاں ہوا۔ بڑے علمی کام جاری ہوئے، لیکن چند مستثنا شخصیات ہی ہیں کہ جنہوں نے بڑے علمی کام ایک بالکل اوریجنل طریقے سے جنہوں نے کام کیا، کم ہوئے لیکن ہوا ہے۔
پھر اوریجنلٹی کو ہم نے چھوڑا اور تقلید کو اختیار کر لیا کہ بس جی پرانے بزرگ نے جو سیکھ لیا ہے بس وہی کافی ہے، ہم نے سوچنا نہیں ہے، صرف پرانے بزرگوں کو پڑھنا ہے اور بس انہی کو ہم نے آگے آگے اس کو پہنچانا ہے، بس دیٹس اٹ۔ تو یہ ایک ہمارے یہاں سلسلہ رہا۔ تو کیسے ہوا، اس میں کیا کیا واقعات ہوئے، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ دعوت دین کے لیے ایک بڑی شاندار کاوش ہوئی ہے مسلمانوں میں۔ انہوں نے منگول قوم جو ان کو فتح کر کے آ گئے تھے تو ان کے ہاں پوری دعوت کی، اور پھر بہت سارے منگول جو ہے کہ جو چنگیز خان اور ہلاکو خان کی جو نسل کے شہزادے تھے ان پہ دعوت دی اور وہ ایمان لے آئے۔ تو پھر تعلیم ان کی گئی۔ یہ پیریڈ ہے 1258 ٹو 1592 تک زیادہ رہا۔ اس کے بعد پھر ایک بڑا کام مسلمانوں میں ہوا کہ ایک وسطی افریقہ یہ ہے کہ یہ ایک درمیان کا پیریڈ ہے، ایریا ہے، یعنی جو شمالی افریقہ ہے وہ سارا تو میجورٹی پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، لیکن اب ان سے نیچے آتے آتے ایریاز جیسے کینیا اور ان کے آس پاس کے یہ جتنے ایریاز ہیں وہاں پہ دعوت کیسے پھیلی۔ پھر یورپ میں دعوت پہنچی ہے، چائنا میں پہنچی ہے، انڈونیشیا اور ملیشیا میں پہنچی ہے۔ تو اس میں کس طریقے سے کیا کیا کام کیے گئے اس کی ہم سٹڈی کریں گے۔ 1398 ٹو 1750 اس میں زیادہ کام ہوا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا لیکن اب یہ ذرا زیادہ آیا، تو اس کی ہم سٹڈی کریں گے۔ اور پھر اس سے آگے یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں مسلسل دعوت پہنچی۔ یہ 1750 سے لے کے آج تک یہ صورتحال چل رہی ہے۔ تو اس دعوت کی ہسٹری ہم پڑھیں گے کہ کیا کیا معاملات ہوئے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ سیاسی اعتبار سے 3 پیریڈز ہم طے کر سکتے ہیں۔ ایک تو متعدد سلطنتیں بن گئیں، جب منگولوں نے فتح کر لیا تو مسلمانوں کے ملک الگ الگ ہو گئے، الگ الگ حکومتیں بن گئیں۔ یہ 1258 سے لے کے 1517 تک رہا، یعنی یہ 300 سال، تقریباً 250 سال کہہ لیں آپ، یہ اس ٹائم کا پیریڈ تھا کہ الگ الگ حکومتیں اور ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے ہی رہے۔ یہ پہلے ہی تھا، یعنی اس سے پہلے بھی ایسا ہی تھا کہ ایک ایریا میں ایک بادشاہ کی حکومت بن گئی تو وہ اب کوشش کرتے تھے کہ ہم مزید آگے پھیل جائیں، تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے۔ اچھا یہ مسلمانوں کا خاص نہیں تھا بلکہ غیر مسلم معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ آپ یورپ کی ہسٹری کو پڑھ لیں تو وہاں پہ بھی یہ ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پر ایک جرمن قوم میں زیادہ پاور آئی ہے تو وہ اب وہ کوشش کریں گے کہ اور ایریاز بھی ان کے انڈر آ جائیں، تو وہ پھر ہوتا رہا سلسلہ، اور اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھا۔ اچھا چائنا کی ہسٹری پڑھیں وہاں پہ بھی ایسے ہی تھا، اور انڈیا کی ہسٹری پڑھیں تو اس میں بھی ایسے ہی تھا، اور افریقہ میں بھی یہی تھا۔ تو انسانوں کا ایک یہی ہو گیا تھا کہ ایک بادشاہ جو بن گیا اور اس کو طاقت مل گئی تو چلو جی دوسرے پہ بھی ہم فتح کریں، تو کلچر یہی رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے ہاں ایک گن پاؤڈر امپائر بن گئی۔ یہ 3 سلطنتیں تھیں 1517 کے زمانے سے لے کے 1700 تک یہ رہا، یعنی زیادہ نہیں لمبا رہا، آپ کہہ لیں کہ زیادہ زیادہ آپ کو 200 سال کر لیں زیادہ۔ اتنے عرصے میں 3 بڑی سپر پاورز بنی ہیں۔ سب سے بڑی سلطنت عثمانیہ، اس کے بعد دوسری آپ دیکھ لیں تو وہ انڈیا میں بنی، مغل سلطنت وہاں بنی، اور ایک تیسری ایرانی جو سلطنت تھی وہ ایک بڑی بن گئی۔ تو یہ تینوں سپر پاورز بن گئی، یعنی مسلمان پھر دوبارہ سپر پاور بن گئے کہ چلو پہلے تو ایک تھے اب 3 ہو گئے، لیکن چلو چلتا رہا۔ لیکن پھر سیاسی زوال آ گیا 1700 سے، اور پھر 1924 تک میں کر رہا ہوں، اس سے آگے بھی تھوڑا سا رہا، تو چلیں اب 1960 تک کہہ لیں کہ سیاسی زوال کا پیریڈ رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا تو اس کی ہسٹری میں ہم دیکھیں گے کہ پھر چلو مسلم ممالک آزاد تو ہوئے لیکن سچ مچ ہوئے بھی کہ نہیں ہوئے، تو یہ اب ہمارے آخری جو لیکچرز ہیں اس میں چلیں گے۔ تب ہم آتے ہیں ایک پھر اسی اوور ویو کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم وہی چنگیز خان سے ہی شروع کرتے ہیں بات کو۔